बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जिस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब: जिस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल: बेलिबास हो जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जिस्म किस तरह छुपाया? जवाब: बेलिबास हो जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को छुपाया। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना सलाम कहलवाया? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ताला ने अपना सलाम कहलवाया। सवाल: बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ कौन सी है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। सवाल: कौन सी चीज़ दिल से एक दफ़ा पढ़ने से जहन्नम से निजात मिलती है? जवाब: कलमा तैयबा पढ़ने से। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो 21 साल बीमारी में मुब्तला रहे थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: सूरतुल माइदा की आयत 3 में। सवाल: हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा था? जवाब: हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन यौम आशूरा है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत 48 बरस थी। सवाल: खाने काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें किसने गिराया? जवाब: खाने काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया। सवाल: उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा को कहा जाता है। सवाल: इस्लामी रियासत का आइन क्या है? जवाब: इस्लामी रियासत का आइन कुरान मजीद है। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बिरात और पाक दामनी के बारे में कुरान गवाह है, इसमें ज़रा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है?
جواب: تمام فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں ذرا بھی شک لائے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے لیے پیالے کتنے تھے اور کس چیز کے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے 2 تھے اور ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ جواب: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی بیت اللہ میں ہے۔ سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت علق ہے اور اس کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 70 سے زیادہ جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب: اسلام میں سود کو 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھیں گے؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: قیامت میں لوگ کس طرح ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن یہ لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔
سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟ جواب: داڑھی اور مونچھ ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ سوال: بارش کے پانی میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ جواب: بارش کے پانی میں وٹامن B12 پایا جاتا ہے۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آنا چاہیے۔ سوال: حضرت امام مہدی کا ظہور کس عمر میں ہوگا؟ جواب: حضرت امام مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سوال: دنیا کے سب سے بڑے جنازے میں کتنے افراد شریک تھے؟ جواب: دنیا کے سب سے بڑے جنازے میں 40 لاکھ افراد شریک تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ 2 پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ سوال: قرآن مجید میں وادی غیر زرع کسے کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں وادی غیر زرع مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ سوال: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ناپسند تھے۔ سوال: کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب: وہ مکھی ہے جو خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: دو انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: جس وادی میں اصحاب کہف ہے، اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب: جس وادی میں اصحاب کہف موجود ہے، اس وادی کا نام رقیم ہے۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہی جنت میں چلے گئے ہیں۔ سوال: بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔ سوال: ختم قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے یا فرض؟ جواب: ختم قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے۔ سوال: طائف سے واپسی پر کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر جنہوں نے ایمان قبول کیا؟ جواب: طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ سوال: کون سی بیماری بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: کوئی بھی بیماری نہیں، بعض بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے منسوب کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، البتہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تکلیفوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ جواب: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے قرض دار تھا۔ سوال: محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ سوال: محبت کی پہلی شرط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
سوال: شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟ جواب: تفریح کی نیت سے شکار کرنا حرام ہے۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: میت میں وہ کون سی نشانی ہے جس سے اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوال: عورت کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا وہ حصہ آئیبرو ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے۔ سوال: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: شادی کے بعد معلوم ہوا بیوی لنگڑی ہے تو کیا کیا جائے؟ جواب: شادی کے بعد معلوم ہوا بیوی لنگڑی ہے تو صبر کیا جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیے کون سا وقت تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بوقت شب تھا۔ سوال: حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احسام تھا۔ سوال: کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا؟
جواب: قارون بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب: جنت المأویٰ میں۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے مسجدوں میں پردے لٹکوائے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: حدیث مرسل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جواب: جب تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ سوال: اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ جواب: اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم یہودیت میں زیادہ ملتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 12 جگہوں پر ہوا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ سوال: بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ
حروف تہجی، نام لمبا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قرآن مجید حفظ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جس مکان میں پیدا ہوئے، آج وہاں کیا چیز قائم کر دی گئی ہے؟ جواب: نئی جدید تعمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری قائم کر دی گئی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال: خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ سوال: پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شبر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: مسجد نبوی میں کس خلیفہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا؟ جواب: مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا۔ سوال: حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے جنگ احد میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا دونوں محترم ہستیاں مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ سوال: میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے مراد کیا ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال: عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب: عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔
سوال: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں۔ سوال: غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت اور واجب۔ سوال: کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب: وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ زخمی ہو۔ سوال: لوگ اپنی بیویوں سے زنا کیسے کرتے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کب قیامت میں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، پھر وہ آدمی عورت سے ہم بستری کرے گا تو یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ سوال: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے 992 سال کی عمر پائی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز صفا کی پہاڑی سے کیا۔ سوال: کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے کے نبی تھے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ جواب: سانپ۔
سوال، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب، ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال، ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب، 25 پیغمبروں کا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال، ملک شام سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس ہوتے وقت بحیرہ راہب نے کیا تحفہ دیا؟ جواب، بحیرہ راہب جرجیس نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا روغن خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا۔ سوال، کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب، سورۃ الفلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال، دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ جواب، دریائے فرات کے کنارے بصرہ کا شہر آباد ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ اور کس چیز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے؟ جواب، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال، رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال، شداد نے جس جنت کی تعمیر کرائی تھی اس کی تعمیر کتنے دنوں میں ہوئی تھی؟ جواب، وہ باغ و جنت جو شداد نے بنوائی تھی اس کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال، حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب، حساب قبر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب،
اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ جواب: انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال: جناب عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ جواب: جناب عبد المطلب کا لقب متم التیر تھا۔ سوال: زمزم کا بند کنواں کس نے کھول کر جاری کیا تھا؟ جواب: زمزم کا بند کنواں جناب عبد المطلب نے کھول کر جاری کیا تھا۔ سوال: تورات کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا، نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ نبوت ملنے سے پہلے بنایا گیا، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔